السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله مولانا العلی العظیم. عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ 2-3 جمعوں میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں رب ذوالجلال نے اپنے خاص بندوں کی کچھ علامتوں کو بیان فرمایا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی. اس اعلان کے مطابق سورہ فرقان کی آخری آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. رب ذوالجلال نے ان آیات میں اپنے نیک بندوں کی کچھ اہم اور ضروری علامتوں کو بیان فرمایا ہے. تقریباً 13 علامتیں ہیں یہ، اور یہ 13 جو علامتیں ہیں، یہ 13 علامتیں اللہ کے نیک بندوں کی ہیں. ہر شخص کو اس بات کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ علامتیں میرے اندر آنا چاہیے. ایک بات اس سے ہٹ کر یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض فرمائی ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ جو اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اس کو اس میں ذکر نہیں کیا گیا. یعنی یہ جو اللہ کے مخصوص بندوں کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں میں ان باتوں کو، نماز کو، روزے کو، حج بیت اللہ وغیرہ کو ذکر نہیں کیا گیا. اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یعنی نماز کوئی چھٹی نہیں. کوئی شخص یوں کہے، جیسے بہت سارے آج دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو کہنے کو اپنے آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمن اور ان کی بیویاں عائشہ اور فاطمہ نام تو رکھتی ہیں، مگر کہتی ہیں نماز فرض نہیں ہے، یا نماز یہ جو طریقے سے مسجدوں میں ادا کروائی جا رہی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے. وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، نماز ہر شخص پر، مسلمان، مرد و عورت، عاقل، بالغ، صحت مند، بیمار پر اللہ نے فرض فرمائی ہے. کوئی چھٹی نہیں. بہت زیادہ بزی ہیں آپ، انتہائی مصروف ہیں،
اپنی زندگی میں، پبلک کی زندگی میں، عوام کے فائدے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے یا فرائض کی چھٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انتہائی مصروف ہونے کے، ہماری مصروفیات تو گپ شپ کی، فون کی، دوستیوں کی، میچ دیکھنے کی، ایسی چیزوں کی ہماری مصروفیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مصروفیات اللہ کو خوش کرنے کی تھی۔ کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، نہ کرتے تھے نہ بولتے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جاتے۔ اس لیے یہ جو عذر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، پبلک کے کاموں میں رہتے ہیں تو تھوڑا بزی ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دنیا میں تو یہ عذر بیان کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر چلنے والا نہیں ہے۔ بیمار ہیں، بیٹھ کر پڑھیے، بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ بغیر کسی عذر کے لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، معذور ایسے ہیں اٹھنا نہیں آتا، لیٹ کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے کے بھی شرائط ہیں، لیٹ کر پڑھنے کے بھی شرائط اور مسائل ہیں۔ سیکھیں، دین سیکھیں، جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اس وقت تک دین نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمازیں پڑھ کر بتائی۔ عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے، آدمی خود عمل نہیں کرتا، بہت ساری باتیں کر دیتا ہے کہنے کے لیے، اس کو جب موقع ملتا ہے یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے، خود نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قائد اعظم ہیں، پہلے خود کرتے پھر اپنی امت سے فرماتے یہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود عمل کر کے بتانے کی وجہ سے زبان میں بھی تاثیر آ جاتی ہے اور سننے والوں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی، سامنے والوں کے دلوں میں چھید کر جاتی اور اندر اتر جاتی، یہاں تک کہ لوگ اس پر غور کرتے اور عمل کے لیے فوراً اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی جو آخری آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ پہلی علامت ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہاں پر جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ ہے رحمان۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، بہت سارے اللہ کے نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام اسماء حسنہ کہلاتے ہیں۔ اور اسماء حسنہ کے واسطے سے کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب کبھی دعا کے لیے بیٹھیں تو اللہ کے نام پکاریں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر۔ یہ اللہ کے صفاتی نام جب بلائیں گے تو اللہ کو رحم آتا ہے کہ بندہ مجھے اتنے ناموں سے مجھے بلا رہا ہے، کیا ہے اس کی ضرورت؟ اور جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے اسماء حسنہ، جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگیے، یا غفور، یا غفار، یا رحمان۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔
یہاں پر اللہ نے فرمایا الرحمن، عباد الرحمن فرمایا، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے بہت سارے صفاتی ناموں میں سب سے پیارا الرحمن ہے، یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، سامنے والے کا حق ہے تو بھی دیتا ہے، حق نہیں ہے تو بھی دیتا ہے۔ ہم مزدور کو کام کراتے ہیں، اس کا حق دیتے ہوئے ہمارے دل میں کھچاوٹ ہوتی ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں دن بھر میں 1000 روپیے دے اس کو، مزدور کو، مگر اللہ ہے بے حساب دیتا ہے اور خوشی سے دیتا ہے، دے کر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن۔ فرمایا کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، یعنی جتنے نیک بندے اللہ کے ہوں گے ان سارے بندوں میں اچھائیاں اللہ کی مہربانی سے آئیں گی۔ میں بڑا، میں قابل، میرے اندر یہ اہلیت ہے، میں اس کے لیے ایلیجبل ہوں، فرمایا یہ دعویٰ کوئی نہ کرے، اس لیے کہ جو ہوا اچھا اللہ کے حکم سے ہوا، اور جو اچھا ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پہلی علامت، زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں عاجزی، انکساری ان کے اندر ہوتی ہے، بڑا پن کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے پن کا مطلب چلنے میں مراد نہیں ہے، ہر کام کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ چال چلن کے اندر آدمی جب چلتا ہے تو چلتے وقت میں تو ایک حالت میں ایسے چلے کہ چلتے وقت میں بہت تیز بھی نہ ہو اور چلتے وقت میں بہت آہستہ بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن ایسے ہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جاتے بہت آہستہ بھی نہیں اور بہت تیز بھی نہیں جاتے تھے۔ بہت تیز جانے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا امکان ہے، بہت آہستہ جائیں تو اس سے بھی دوسروں کو تکلیف کا امکان ہے۔ اور چلنا مراد صرف پیدل مراد نہیں ہے، گاڑی بھی یہی روش سے چلانا چاہیے۔ بہت تیز چلائیں گے آپ کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، بہت آہستہ چلے گئے پیچھے والا اس امید میں ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں گے اور اس نے آپ کو اوورٹیک کرنے کے ارادے سے تھوڑا سا کٹ مارا اور آپ گھبرا گئے، تھوڑا سا آپ کی ہینڈل شیک ہو گئی، آپ کی اسٹیئرنگ شیک ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میانہ روی، بہت تیز بھی نہیں، خیر الامور اوساطها فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین چال درمیانی چال، بہت تیز بھی نہ ہو بہت آہستہ بھی نہ ہو، چلتے وقت میں دوسروں کا خیال رکھیں، عاجزی، انکساری، ہر چیز کے اندر عاجزی۔ میں بڑا، میری بلڈنگ سب سے بڑی، سب سے بڑا مالدار میں، میری گاڑی اچھی، میرے بچے اچھے، یہ تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر عجیب و غریب مضمون بیان فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کر ہرگز نہ چلنا۔ اور بہت بعض لوگ بات جب کرتے ہیں تو ترش لہجہ، کڑوا لہجہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یاد رکھو تمہارا چیخنا، تمہارا پکارنا، اور سامنے والے کے اوپر امپریس ہونے کے لیے اور سامنے والے کو اپنے سے مجبور کرنے کے لیے زیادہ نہ چیخو، اس لیے کہ زیادہ چیخنا تو گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی کی چال چلن اعتدال والی ہو، اور اعتدال ایسا ہر کام کے اندر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا کہ تم تیز اکڑ کر جو چلتے ہو، یہ اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کی مثال دے کر فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم کتنے بھی تیز چلو، کتنے بھی اکڑ لو، زمین کو چیر نہیں سکتے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور پہاڑوں کو تم سر نہیں کر سکتے، یعنی پہاڑوں کو کراس نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے، اس نے فرمایا کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو دیکھا، بیمار نہیں تھا، پیدل چل رہا تھا مگر بہت آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے قریب آئے، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟
کہنے لگا نہیں. پوچھا ایسے کیوں چلتے ہو؟ میری ایسی ہی عادت ہے. بہت آہستہ چل رہا تھا، اپنا کوڑلا ہاتھ میں نکالا اور فرمایا کہ چال چلن ایسی ہو کہ بہت تیز بھی نہ ہو اور بہت آہستہ بھی نہ ہو. تمہارے آہستہ چلنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تم بیمار ہو، اچھے ہو کر ناشکری کرتے ہو، اس سے بجاؤں گا. اور اس کے بعد فرمایا چال چلن ایسی ہونی چاہیے. تو اسلام نے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی، کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، کیسے اٹھنا، اٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، پھرنے کے آداب، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. زمین میں چلیں پھریں، پیدل ہیں تو بھی دوسروں کا خیال، گاڑی پر ہیں، ٹو ویلر پر ہیں، فور ویلر پر ہیں، بس میں جا رہے ہیں یا اور کوئی کام ہے، فرمایا دوسروں کا خیال. ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی تیزی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کے بہت زیادہ آہستہ ہونے سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا اعتدال والی چال، عاجزی ہو، انکساری ہو. کوئی اچھا کام ہو جائے الحمدللہ کہیے، خیرات آپ نے کر دی الحمدللہ کہیے. کوئی اچھا کام آپ سے ہو گیا الحمدللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے. تعریف کے قابل اللہ ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ دوسری علامت ہے اچھے لوگوں کی. بحث مباحثے میں ہرگز نہ پڑے. کوئی جھگڑالو قسم کا آدمی مل گیا، اس کو صرف سلام کی حد تک اس سے دوستی رکھیے، بحث مباحثے نہیں. آج کل عام بات ہو گئی، ہوٹل میں بیٹھ گئے، آدھی پیالی چائے پی رہے ہیں، بخاری شریف کی باتیں ہو رہی ہے. بخاری شریف میں کیا ہے؟ جی آپ کو کیا معلوم بخاری شریف کیا ہے؟ ہر آدمی کا میدان ہے. لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ. ہر فیلڈ کے ماہرین الگ الگ ہیں. ہوٹل والا ایک آدمی ہے تو ہوٹل والے کو معلوم ہے کتنی پتی اور کتنا دودھ پڑے گا، کتنی دیر اونٹانا پڑے گا، ہانڈے کے اندر کتنی پتی ڈالنا پڑے گا، کتنی دیر اونٹنا پڑے گا، اس کو معلوم ہے. بریانی اگر بنتی ہے تو اس کے اندر کتنی مرچ، کتنا مسالہ ہونا چاہیے، اخنی کتنی دیر بننی چاہیے. بریانی بنانے والے کو اور ہوٹل والے کو معلوم ہے. کوئی آنے والا گاہک مشورہ دے، اس کی رائے نہیں قبول کی جا سکتی. عجیب معاملہ ہے، لوگ 2-3 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد رائے دیتے ہیں، میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ بخاری شریف میں یہ ہے. بخاری شریف میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تو چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں جو سحری کے مسائل بیان فرمائے، وہاں فرمایا کلوا وتبینوا حتی یتبین، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فرمایا کہ کالا دھاگا، بالکل صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں میں قرآن کی آیت کا، کالا دھاگا سفید دھاگا دونوں الگ الگ سمجھ میں آ جائیں تب سحری تمہاری ختم ہو. ایک صحابی انہوں نے یہ آیت سنی، اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا رکھ لیا، ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور صبح سحر میں اٹھے، کھایا، دھاگے کو دونوں کو دیکھا، سمجھ میں ابھی نہیں آئے اچھی طرح، پھر کھایا، سورج نکل گیا، وہ دیکھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ سب حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب میں نے یہ سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے آسمان کے اوپر کچھ دھاریاں آتی ہیں صبح صبح کے وقت میں، اذان سے تھوڑا پہلے کے وقت میں کچھ دھاریاں آتی ہیں، وہ دھاریاں ایک ہیں، اور اذان کے وقت میں کچھ دھاریاں آتی ہیں وہ ہیں. یہ کالا دھاگا سفید دھاگا یہ دھاگا مراد نہیں ہے، وہ آسمان کے اوپر جو دھاریاں آتی ہیں وہ مراد ہے. کیسے معلوم ہوگا ایک عام آدمی کو جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، جس کو بیسک اسلام نہیں معلوم ہے، وہ آدمی کہتا ہے میں بخاری سمجھ لوں گا، بخاری میں ہے کیا؟ آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء اکرام کو جب آپ کے لیے مقرر فرمایا، عام آدمی کو میراث کا ذمہ دار نہیں فرمایا، فرمایا کہ انبیاء کی جو میراث ہے علماء کی میراث ہے، یعنی علماء اس کے ذمہ دار ہیں. اور علماء کے بارے میں تعریف کر کے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اساتذہ اکرام سے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. عام آدمی کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا. اس لیے عام آدمی اتنی بڑی ہمت ہرگز نہ کرے، بخاری میں دیکھ لوں گا، اس پر عمل کر لوں گا.
مشکات میں دیکھ لوں گا، میں عمل کر لوں گا، مسلم شریف میں ہے کیا میں اس پر دیکھ کر عمل کر لوں گا، یہ آپ کا اختیار نہیں. آپ اپنے میدان کے اندر جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں. باقی قرآن اور حدیث کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو مقرر فرمایا. دیکھیں کتنی محنت سے یہ علم ہم تک پہنچا. سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اس وقت میں فقہ حنفی پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ان کا کام ہی یہ تھا پڑھنا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، گنے چنے 2-3 گھنٹے سوتے، باقی کام ان کا یہی تھا، پڑھنا ہی پڑھنا. ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، عصر کے بعد کا وقت تھا، اٹھتے کھانے کو جاتے، کھا لیا، پھر آ گئے پڑھنے کے لیے بیٹھتے، یہ ان کا معمول تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا ان کے بازو، اس زمانے میں کرنٹ بجلی کا نظام نہیں تھا، بازو گیس کا تیل ایک بوتل کے اندر یا گلاس کے اندر یا ایک شیشے کے اندر رکھا ہوا تھا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے، اپنی بیوی یا اپنی کام والی سے ہو سکتا ہے، آواز دے کر فرمایا پانی لاؤ. پانی لا کر اس نے رکھ دیا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پیاس کا احساس ہوا. وہ گیس کا تیل، مٹی کا تیل جسے کہتے ہیں، جو جلانے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے پی لیا. ہم لوگ ایک گھونٹ نہیں پی سکتے، وہ ایک گلاس انہوں نے پی لیا. پانی یوں ہی رکھا رہا. مغرب سے کچھ پہلے وہ ماچس لے کر آئی یا تلی لے کر آئی تاکہ وہ چراغ جلائے. دیکھا چراغ نہیں ہے یہاں پر، اور اس میں جو تیل تھا وہ تیل ختم ہو گیا. پوچھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہاں تیل رکھا ہوا تھا، پانی آپ نے منگوایا، پانی ایسے ہی رکھا ہوا ہے. فرمایا میں نے ہو سکتا ہے پی لیا ہو. ایسی شدت کے ساتھ علم کی گہرائی میں پہنچنے کے ارادے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، اور ان لوگوں نے اپنے ناز نخرے سب کچھ چھوڑ دیے. سوتے بوریے کے اوپر تھے، گدے ان کے پاس نہیں تھے، ایسا نہیں، گدے تھے. بوریے پر سوتے اس لیے تھے تاکہ بوریے کے اوپر نیند بہت گہری نہ آئے، اٹھنے میں دشواری نہ ہو. اس کیفیت کے ساتھ علم کو پھیلایا گیا. عام آدمی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ بخاری میں کیا ہے، مسلم شریف کے اندر کیا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ اپنے میدان میں کام کیجیے. فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل مل گیا جو ٹیڑھے سوالات کرنے کا عادی ہو گیا، اس سے کہیے السلام علیکم بھائی، آپ اپنی جگہ رہیے، جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، یا کسی عالم دین سے آپ مسئلہ معلوم کر لیجئے. میں جو کر رہا ہوں یہ مجھے یقین ہے، اہل علم نے مجھے بتایا ہے، میں نے اپنے باپ داداؤں کو بھی دیکھا، علماء کو بھی دیکھا، یہی کر رہے ہیں، لہذا میں کرتا ہوں، مجھے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رویہ اختیار کیا جائے. بحث مباحثے کے اندر ہرگز نہ پڑیں، اس لیے کہ بحث مباحثے کے اندر بعض مرتبہ زبان سے ایسی کچھ باتیں نکل جاتی ہیں جو باتیں قرآن و حدیث کے اور منشاء شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اور آپ اس کے اندر کوئی بات بول دیں گے، اللہ اس پر پکڑ کرنے والے ہیں. اس لیے اچھے لوگوں کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں میں ایک علامت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل ہے اور اس کی سمجھ کے اندر، اس کے فہم کے اندر کجی ہے، خرابی ہے، تو آپ اس کو سمجھانے کی فکر نہ کیجیے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کے وقت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سجدوں میں، رکوع میں اور قیام میں ان کا وقت گزرتا ہے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے تہجد پڑھنا عام آدمی کے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیند قربان کرنا پڑتا ہے، جو مشکل کام ہے. بیٹھ کر رات میں 2 گھنٹے بات کریں، ہو سکتا ہے. 2 رکعت کے لیے 5 منٹ وقت نکالے، آسان نہیں ہے. اور حضرات علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ تہجد پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. دیکھیے دن کے اندر کوئی آپ کام کریں گے، کوئی دیکھے گا بولے گا ارے کتنے اچھے ہیں، نمازی ہیں، بڑے ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں. قرآن پڑھیں گے، آپ کے بارے میں کہیں گے قرآن بہت پڑھتے رہتے ہیں. مگر رات کا وقت ایسا ہے جب سوتے ہیں سب کے سب، اور رات کے وقت میں ہر انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، تو وہ عمل اس کا ریاکاری سے بالکل خالی ہوتا ہے. کوئی کون دیکھے گا؟ بہت زیادہ دیکھ لیے تو اس کی بیوی اور اس کے بچے، باقی کوئی نہیں جانتا. اس لیے فرمایا کہ رات کے وقت میں اٹھنا اور عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد میں جو اٹھتا ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سب دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ ہم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، اس لیے ہم کو ملتا نہیں، پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ دے دیتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ کچھ نہ ملے، ہم کو بھوکے اور پیاسے مار دیا جائے، مگر اللہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، صحت دیتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے دے دیتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ رات میں اٹھ کر تہجد کی عادت ڈالے، تہجد میں اٹھنے کا اگر یقین ہے اچھا ہے، وتر کی نماز تہجد کے وقت میں ہی پڑھے، اور اٹھنے کا یقین نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد کی سنت پڑھ لے، وتر پڑھ لے، اور 2 رکعت اس ارادے سے پڑھ لے کہ میں تہجد کو اٹھنا چاہتا ہوں، مگر اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، پڑھ لیتا ہوں 2 رکعت، فرمایا اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے تہجد کا معمول بنائے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد پڑھو، اس سے تمہارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان نیک لوگوں کی عادتوں میں ایک اہم عادت یہ بھی تھی کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کو مناتے تھے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور نیک لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ سحر کے وقت میں یعنی تہجد کا وقت، اس وقت میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں۔ وہ عادت بہت اچھی ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ عادت اپنے اندر لانے کی فکر کی جائے۔ اس لیے تہجد پڑھیں۔ زندگی سوتے سوتے گزار دی، کتنے دن کس کے باقی ہیں اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اٹھنا ہے فجر میں ہر صورت میں، اس سے 20 منٹ پہلے اگر آپ اٹھ گئے تو تہجد ہو سکتی ہے، اور تہجد آپ کی زندگی کے اندر انقلاب کا ذریعہ ہوگی، اور تہجد کی وجہ سے اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا مقرب کوئی بن جاتا ہے اس کے لیے تو دنیا میں بھی چاندی چاندی ہے، اور آخرت میں تو وہ اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عادت ڈالیں، اور تہجد میں اٹھنے والا اس کی فجر ضرور ہوتی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، آدھی رات عبادت کا اس کو ثواب ملتا، اور جو شخص فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو مابقیہ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی عشاء بھی جماعت سے اور فجر بھی جماعت سے اگر ہو جائے تو پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اہتمام کریں، تہجد پڑھیں اور اپنے آپ کو پکے مسلمان بنائیں۔ اچھے لوگوں کی علامت کی یہ تیسری علامت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اچھے لوگوں کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کبھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، انہا کان غراما، اس لیے کہ جہنم کی آگ چمٹ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، چھڑانے سے چھوٹتی نہیں، اس کو فرمایا غرام۔ عربی میں غرامہ جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی انہا کان غرامہ، یہ ایسا غرامہ ہے جو چھٹتا نہیں چھٹانے سے۔ کیسے چھٹے گا؟ توبہ اور استغفار سے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کیا ہے؟ انتہائی بری جگہ ہے، کسی آدمی کو بیٹھنے کے لیے ڈھنگ کی جگہ نہ ملے، نیچے کچھ کنکرے وغیرہ ہوں وہاں پر ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتا، کروٹ پہ کروٹ بدلتا، تھوڑی دیر ادھر بیٹھا تھوڑی دیر ادھر بیٹھا، یا کرسی ہی مل گئی مگر موٹا تازہ آدمی، چھوٹی سی چیئر مل گئی جس پہ چھوٹے بچے کو بٹھایا جاتا ہے، اس آدمی کو جو صحت مند ہے موٹا تازہ آدمی ہے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے، چھوٹی چیئر پر ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا انہا ساءت مستقرا ومقاما، نہ بیٹھنے کے اعتبار سے سکون کے قابل، نہ کروٹ بدلنے کے اعتبار سے سکون کے قابل، بے چین بے چین رہے گا، ادھر بیٹھے گا ادھر بیٹھے گا۔
اٹھنے کی کوشش کرے گا اٹھ نہیں سکے گا، بیٹھنے کی کوشش کرے گا بیٹھ نہیں سکے گا۔ کبھی قرآن کریم کو پڑھیے دوستو، قرآن میں جہنم کا جو تذکرہ اللہ نے فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، پانی مانگے گا گھونٹ، یتجرعہ ایک گھونٹ کھینچے گا بہت مشکل سے، کیا ہوگا؟ پیپ اور خون، گندی بو اس کے اندر سے آتی ہوگی بہت مشکل سے۔ بہت جب پیاسا ہو جاتا تو ٹھنڈے پانی، گرم پانی، صاف پانی، میلا پانی نہیں دیکھتا، ایک گھونٹ سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے، یتجرع ایک گھونٹ کھینچے گا، ولا یکاد یسیغ نگل نہیں سکے گا۔ کبھی کبھار دودھ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے آپ نے غور کیا ہوگا، گرم چائے ہے، ایک گھونٹ آپ نے کھینچا، اندر بھی نہیں اترتی وہ، باہر تھوکنے کے بھی قابل نہیں، ایک سیکنڈ کے اندر زبان جل جاتی۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغ ویأتیہ الموت من کل مکان، ایک سیکنڈ کے اندر چائے سے زبان جلتی ہے تو آنکھوں میں اندھیری چھا جاتی ہے، ایسے دکھتا ہے جیسے مر جاؤں گا۔ ولا یکاد یسیغ ویأتیہ الموت من کل مکان، ہائے میری کمبختی کہ موت بھی نہیں آتی، اگر مر جاتا تو یہ تکلیف سے بچ جاتا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد، یہ تو سیمپل ہے عذاب کے، اس کے بعد اور عذاب ہیں۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پینے کے لیے دیا جائے گا، ایک گھونٹ کھینچے گا، بہت مشکل سے اندر گیا، اندر جانے کے بعد پیٹ کی پوری آنتڑیوں کو گلا کر پیچھے کے راستے سے نکال دے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، سر پر اٹھا کر فرشتہ مارے گا، سر چکنا چور ہو جائے گا، پھر وہ دوبارہ اٹھا کر مارنے تک سر اچھا کر دیں گے، پھر اس کے بعد مارا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، تکلیف سے نکلنے کی کوشش کرے گا مگر اللہ فرماتے ہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بہت پکاریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے پروردگار اس سے نکال دیجئے، یہ جہنم ہمارے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، اے اللہ یہاں سے نکال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی تم کو سمجھانے والا آیا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا کوئی آیا یا نہیں آیا؟ سب کہیں گے اللہ سمجھانے والے آئے، علماء آئے، فضلاء آئے، خطیب حضرات آئے، مسجد کے امام صاحب آئے، مؤذن آئے، سب آئے، مگر یقین نہیں آتا تھا اللہ یہ باتوں پہ، اس لیے ہم سمجھ نہیں سکے۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کو سمجھا دیا گیا اور تم کو بتا دیا گیا اور وارن کیا گیا، بار بار وارن کیا گیا، مگر تم اس کے اوپر متوجہ نہیں ہوئے، یہاں پر کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، جہنم کے اندر پائجامہ انگار کا پہنا دیا جائے گا، شرٹ انگار کا پہنا دیا جائے گا، اندھیری چھا جائے گی۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، آگ کی وجہ سے پورا کا پورا انسان جل جائے گا۔ اس جہنم سے دوستو بچنے کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس جہنم سے بچا لیجئے، میرے اللہ بچا لیجئے، مسلسل مانگتے جائیے۔ اور اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے رحمان ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، معاف کرنے کا اس نے وعدہ فرمایا ان سارے لوگوں کے لیے جو معافی مانگتے رہتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، روزانہ مانگیں، مانگتے رہیں، جس دن ہماری موت آئے اس دن تک معمول بنا لیجئے، کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا ہو جس میں ایک سوئی سے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ معاف فرمائیے، جہنم سے بچا لیجئے۔ اس لیے کہ اچھے لوگوں کی علامتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اس جہنم سے بچا لیجئے، کیوں؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس لیے کہ اللہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ تکلیف دہ ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، بندہ کوشش ہی نہ کرے تو پھر ہر کام مشکل، پانی پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے مشکل کاموں کو
کوشش کے بعد آسان کر لیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے معاملے میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف جو بندہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ 4 علامتیں آج جو بیان کی گئی ہیں وہ علامتیں اپنے اندر لائیں۔ پہلی علامت ہے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ پہلی علامت ہے کہ عاجزی اپنے اندر۔ دوسری علامت بحث مباحثے میں ہرگز نہ پڑیں۔ اگر کوئی آپ سے لڑنے جھگڑنے والا، صرف دور سے سلام کیجیے، باقی اس سے کوئی معاملے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تیسری علامت تہجد کی عادت ڈالے۔ چوتھی علامت جہنم سے روزانہ پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ما بقیہ علامتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے عباد الرحمن سے متعلق جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان ساری علامتوں کا خوگر اور عادی بنائے، ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، برے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔